رات کے 1-2 بجے جب اس حکومت کا برائے نام لا منسٹر میڈیا کے سامنے یہ کہتا ہے کہ مجھے تو مسودہ مل گیا، آپ مجھے بتائیے مسودہ، آغا صاحب مسودہ کہاں سے آیا؟ میری معلومات کے مطابق میں بھی ایک چھوٹا موٹا منسٹر رہا ہوں اس حکومتوں میں، میری معلومات کے مطابق لا منسٹر جب قانون بناتا ہے وہ کیبنٹ کی اپروول سے، وزیر اعظم کی منشا سے اس کی لا ڈویژن بناتی ہے۔ لا منسٹر کو کبھی یہ نہیں کہنا پڑتا کہ مجھے مسودہ مل گیا۔ کہاں سے ملا مسودہ؟ کس نے بنایا مسودہ؟ کس نے بھیجا مسودہ؟ کس لیے بھیجا مسودہ؟ میں پیپلز پارٹی پہ میرا بڑا سوال ہے، کیونکہ جس سے توقع ہوتی ہے اسی سے سوال ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم نے آئین پاکستان بنایا، بلاول صاحب آج نہیں ہے، ورنہ میں محترم بلاول صاحب سے پوچھتا کہ اور تو کوئی کرے تو کرے، آپ کی جماعت، بھٹو صاحب کی جماعت کیسے آرٹیکل 8 میں چینج کر سکتی ہے؟ فنڈامنٹل رائٹس کو کیسے آپ چینج کر سکتے ہیں؟ ملٹری کورٹس کے حق میں کیسے آپ بات کر سکتے ہیں؟ بنیادی انسانی حقوق میں آپ چینج کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن میں اللہ فرماتے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور مومنین کو جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپس میں شورا کرتے ہیں۔ یہ شورا کو شورائیت کا اختیار دو، جو اختیار نہیں دے رہا چھینو اپنا اختیار، یہاں چیزیں لاؤ، یہاں فیصلہ کرو، یہاں فیصلہ کرو گے۔ ہم وہ مسودہ عمران خان کے سامنے لے کے رکھ دیں گے کہ خان صاحب یہ کہیں سے آیا نہیں ہے، ڈکٹیٹ نہیں ہوا، یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف نہیں ہے، یہ آپ کو ملٹری کورٹ کے حوالے کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان میں انصاف کے لیے ہے، آئین کو بہتر کرنے کے لیے ہم ان کو قائل کریں گے۔ وہ بھی انصاف کے نام پہ جماعت بنائے بیٹھا ہے۔ لیکن آج اگر یہاں پہ اس ایوان میں آپ ایسے قوانین پاس کر رہے ہیں جس کے لیے کل آپ تاریخ کے سامنے شرمسار ہوں گے کہ آپ بھول گئے ایک مطلق اعلان نے آپ ہی کے لیڈر کو ہتھکڑیاں پہنا کے ملک سے باہر در بدر کیا۔ ہاں، میرا لیڈر در بدر ہونے کے لیے تیار نہیں، میں کھڑا ہوں، میں نہیں جاؤں گا، ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، لیکن کچھ لوگوں کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، کچھ گئے ہیں، میں برا نہیں کہتا، ماضی میں بہت سی لیڈرشپ جلا وطن بھی ہوئی ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ وہی گڑھا پھر کھود رہے ہو۔ یاد رکھنا، جو بوتے ہو وہ کاٹو گے، آج جو کرو گے یہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے۔ آج آپ عمران خان صاحب کو ٹانگنے کے لیے، ان کو ملٹری کورٹ کے حوالے کرنے کے لیے کسی کی خواہشات پوری کر رہے ہیں۔ یہ آئینی ترامیم جس طریقے سے پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اغوا کر کے، ابدک کر کے، خواتین کو اٹھا کے، صرف شہریار آفریدی کی وائف اور ان کی بیٹیاں، ان کو اٹھانا کافی نہیں تھا، جو آپ نے وہ سلسلہ آج بھی رکھا۔ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو میں بصد احترام کہوں گا جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ یہ آئینی ترامیم نہیں، یہ غیر آئینی ترامیم ہے، یہ غیر آئینی ترامیم ہے۔ آپ کھڑے ہو جائیں اور ڈیمانڈ کریں، کیا وہ بات کرتے ہیں، لیکن یا ہم سے بات کر لو یا ہم سے لڑ لو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دن کی روشنی میں تو اسپیشل کمیٹی بیٹھے، وہ عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا، بیرسٹر گوہر یا عامر ڈوگر سے بات کرے، اور رات کی تاریکی میں آپ ہماری ماں بہنیں اٹھا لیں۔ یاد رکھنا عزت سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ عزت پہ حرف آئے گی تو پھر آئین قانون پیچھے رہ جائے گا، اس ملک میں بہت برا حال خدا نخواستہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں فاٹا ٹرائبل بیلٹ میں کیا ہو رہا ہے، پشتون کیا بات کر رہے ہیں، بلوچ کیا بات کر رہے ہیں۔ اس وقت صرف تحریک انصاف اور کسی ارتکاب کی جماعتیں بھی، ایک زمانے میں پیپلز پارٹی ملک کی بڑی جماعت ہوا کرتی تھی، یہ بڑی جماعتیں خاص کر پی ٹی آئی کشمیر میں ہے، جی بی میں ہے، سندھ میں ہے، کراچی میں ہے، جب بلوچستان میں ہے، پنجاب میں ہے، اسلام آباد میں ہے اور خیبر پختونخوا میں ہماری جماعتیں، بڑی وفاقی جماعتیں علاقائی تعصب کو بڑھنے نہیں دیتی، بلوچ، پنجابی، سندھی، پٹھان کے نام پہ سیاست کرنے نہیں دیتی۔ یہ جماعتیں نسل کی امتیاز سے اوپر اٹھ کے پاکستانیت اور جناح کے نام پہ سیاست کرتی ہیں۔ جب آپ ان بڑی جماعتوں کو کمزور کرو گے، ان کو لوگوں کو اٹھاؤ گے، ان کو مارو گے، ان کو بے عزت کرو گے، آپ اس ملک کو ان لوگوں، ان خطرناک عفریتوں کے ہاتھ میں آپ دھکیل دو گے جو بلوچستان میں ہمارے فوج کو نہیں چھوڑ رہے، جو خیبر پختونخوا میں ہماری ایف سی کو نہیں چھوڑ رہے، جو ہمارے مزدوروں کو نہیں چھوڑے۔ دکی میں جو ہوا بلوچستان میں 20 مزدوروں کا کیا قصور تھا، پنجابی مزدور کا کیا قصور ہے، پشتون کا کیا قصور ہے، جو مزدوری کے لیے باہر گیا ہے اور اس کی گھر کی عزت تاراج ہو رہی ہے ٹرائبل بیلٹ میں، یا بلوچ کا کیا قصور ہے؟
उसके लिए जरूरी है कि आज हम यहां मिलकर बैठे, आप इन ताईनी तरामीम को इस ऐवान में लाए, उस पे महीना 2 महीने बहस करें, हम इंशाअल्लाह इसको वो बेहतर करके देंगे कि आईन पाकिस्तान का नजारा दुनिया करेगी। इसमें बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा, इसमें सिविलियन सुप्रीमेसी भी होगी, लेकिन इसमें आजाद जुडिशरी भी होगी, और ये फौज भी हमारी दुश्मन नहीं है। एक दिन अगर फौज ना हो ये मुल्क नहीं रह सकता, लेकिन फौज जब स्टैब्लिशमेंट जब सियासत में आती है, वहां फिर कायदे आजम का फरमान का रोक है। जो स्टाफ कॉलेज क्वार्टर में हमने कहा था कि पॉलिसी इज द डोमेन ऑफ सिविलियंस एंड यू आर सपोज्ड, आपने इंप्लीमेंट करना है, यू आर सपोज्ड टू इंप्लीमेंट द ऑर्डर्स द पॉलिसीज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द सिविलियंस। पॉलिसी हमने बनानी है, मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करना है। लेकिन अगर ये नहीं करोगे, अगवाकारी जारी रहेगी, अबडक्शन जारी रहेगी, डिसअपीयरेंस जारी रहेगी। आज ये पूरे ऐवान में पीछे देख लें, आप तो बैठे, ये मेरे पीछे पूरा ऐवान खाली है। आज जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, दहशतगर्द खुले फिर रहे, कातिल खुले फिर रहे, डाकू खुले फिर रहे, लेकिन एमएनएज अपनी जान बचाते फिर रहे। ये कुर्सियों पे आपके भाई बहन बैठा करते थे और फिर आएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आप सवाल तो कीजिए, ये क्या वजूहात हैं? अगर आईनी तरामीम इतनी अच्छी हैं, पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं, तो उनको अगवा क्यों करना पड़ रहा है? उनके ज़मीर क्यों खरीदने पड़ रहे हैं? उनकी बेटियां क्यों उठानी पड़ रही हैं? उनके बच्चों के गोश्त को क्यों नोचा जा रहा है? ये आप किसी के बदन के गोश्त को नहीं नोच रहे, आप सियासत के इस मुर्दा ज़मीर बदन को मजीद तारीख कर रहे हैं। आप मत नोचने दो सियासत के इस चेहरे को, मजीद जितना नोच चुके वो काफी है, और शहादतें मत देने दो, और पाकिस्तान को तबाह मत होने दो। आखिरी बात, ए चांद यहां ना निकला कर, यहां उल्टी गंगा बहती है। ए चांद यहां ना निकला कर, यहां उल्टी गंगा बहती है। इस देश में अंधे हाकिम हैं, ना डरते हैं, ना नादिम हैं, ना लोगों के वो खादिम हैं। हाँ है इस देश में कारोबार बहुत, हाँ इस देश में है कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं, इस देश में गुर्दे बिकते हैं। कुछ लोग हैं आलीशान बहुत, और कुछ का मकसद रोटी है। ए चांद यहां ना निकला कर, लेकिन हम मायूस नहीं है, हम अपने अल्लाह पे हमें यकीन है, हमें यकीन है जिस कौम ने हमें भेजा है, हमें बड़ी ताकत है, हमें बड़ी जस्तजू है, हमें बड़ा हौसला है। इंशाअल्लाह इमरान खान निकलेगा, आएगा, और जब मैंने बात की थी अवाम की ताकत से, उस कुर्सी पे एक बार फिर बैठेगा। लेकिन वो तब होगा, और पाकिस्तान में जमहूरियत तब मजबूत होगी जब हम एक दूसरे को अगवा करना, ब्लैकमेल करना, इज्जत ताराज करना, अगर हमारी तरफ से हुआ है वो भी गलत है, अगर हमारी तरफ से किसी का दरवाजा तोड़ा गया वो भी गलत है, अगर हमारी तरफ से हमारी हुकूमत में रात को किसी को उठाया गया वो भी गलत है। लेकिन आज आईन साजी के नाम पे जो पाकिस्तानी लीडरशिप, पाकिस्तानी अवाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, मैं समझता हूं पूरी दुनिया के सामने हमारा चेहरा शर्म से शर्मसार है कि आज पाकिस्तान में आईन साजी की बात हो रही है डिप्टी स्पीकर साहब, और आधा ऐवान खाली है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के अवाम, शुक्रिया, और इमरान खान पाइंदाबाद।